الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت وقال في مقام آخر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے بے مکا کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے تخت آ رہا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے تخت آ رہا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے بزرگانوں قرآن و حدیث کے مستانوں عزیز مسلمانوں علماء اسلام طلباء اعظام برادران اسلام ارباب خاص و عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں اختلاف کی دنیا ہے نزل مشہور ہے جتنے منہ اتنی ہی بات یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا کسی نے دو خدا تسلیم کیے کسی نے تین کسی نے خیر و شر کے خدا الگ الگ مانے مشرکین عرب نے 360 خدا مانے اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہیں اسی طرح مذاہب میں تفریق عقائد کا جھگڑا نبوت میں اختلاف اسلام کفر توحید شرک حق و باطل سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے میرے بھائیوں دنیا میں کسی مذہب کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو مسلمان ہو کافر ہو امیر ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو عرب ہو عجم ہو عالم ہو یا جاہل ہو سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا جو دنیا میں آیا قبر کی طرف ایک دن جائے گا نہ آیا جو کہ باقی رہا نہ آیا جو کہ باقی رہا نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈگار نہیں لی پیارے مسلمانوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جبکہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے فرشتے نے کہا فرشتے نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی رب العالمین کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے فرشتے اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اللہ تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے وہ اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر باقی ہے وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان بیت المقدس کا کیوں بہانہ بناتے ہو تعمیر مکمل کرانا یہ کام تو ہمارا ہے چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جب تمہارا وقت متعین آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی دوسری جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ جہاں کہیں تم ہوگے موت تم کو آ پکڑے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ موت کا کسی کو علم نہیں کب کہاں اور کیسے آئے گی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں وآخر دعوانا